و طہارت کے رب تعالیٰ اس تین چیزوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ پہلے روزے کی فرضیت کا ذکر فرما رہا ہے، پھر دوسری بات کہ یہ روزے پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ اگلی امتوں پر بھی فرض کی، پھر اس کو رب بتا رہا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس سے کہ بندہ روزہ رکھ لے تو کیا فرماتا ہے، پرہیزگار بن تاکہ سے شرفیاب ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو رب اس میں تقوی و طہارت کا پیکر بنانے کے لیے فرض کیے گئے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اور بھوک اور پانی چھوڑ دینے سے ہمیں تقوی کی دولت میسر ہوگی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، یا ہو سکتا ہے؟ اب ہم سوچیں گے بالکل ایسا ہی ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس دو دشمن ہیں سامنے۔ جب عام دین رہتے ہیں تو دو دشمن ہیں، ایک تو ہے جس بارے میں ہم نے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، کوئی بھی بھلائی کے کام نہیں لیتا ہے، برائی کرتا رہتا ہے۔ اس لیے تو دوسرا دشمن وہ ہے جو اندر کا ہے، جس کے بارے میں لوگ جانتے ہیں تو جانتے ہیں، وہ دشمن نفس ہے کہ نفس وہ کام کروا لیتا ہے جو انسان نیک کام کرنے کے باوجود بھی اپنے نفس کی شرلاہ اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح اور نفس شیطان بڑا دشمن ہے، اس لیے کہ جب مجسمہ آدم تیار کیا گیا اور سجدہ کرنے کا رب نے حکم دیا نہیں آیا تھا، ہم اور آپ آپس میں کام کر دیتے ہیں کہ شیطان نے بہکا دیا، سے دور رہتے ہیں، چیزیں حلال کی گئی ہیں کھانے کے بارے میں، کھانا کتنا بھی مرغن غذا ہمارے سامنے رکھ دیجیے قبول نہیں کرتے، ایکسپٹ نہیں کرتے، ہمارے ذہن میں فوراً تصور آتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، بندہ یہ تصور کر لیتا ہے کے اندر وہ انسان کے لیے حلال، یہ حلال ہونے کے باوجود بھی یہ صفتیں آدمی اپنے پر حرام کر دیتا ہے۔ کیوں؟ میرے رب نے مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا۔ تو باری تعالیٰ کے ارشاد تو یہ اس تصور میں رہتا ہے کہ اس لیے استغفر ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم معزز سامعین کرام، سب سے پہلے ہم اور آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ درود و سلام کا نذرانہ پیش اللہم مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام عطا فرمایا ہے ہمیں اور آپ کو اہمیت اور اس میں خلوص للہیت کے ساتھ عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق رفیق۔ معزز سامعین کرام، روزہ یہ ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے ہم رمضان میں جس طرح کھانے پینے سے تعلق رہیں گے فجر سے غروب آفتاب تک، ساتھ ہی ہمیں ثواب ہے۔ محترم حضرات، بعض لوگ نہیں کرتے ہیں اور وہ فخر سے کرتے ہیں ہفتوں سے بغیر سحری کی رکھتے ہیں۔ حضرات، سنت مزید سنت اسے اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے افطار کی دعا افطار کرنے کے بعد کی جائے گی۔ افطار کی دعا افطار پڑھی جائے گی۔ بعض ہم ماضی کے ہیں، اللہ رزق کا سن تو بھی ماضی کا سیگا ہے، افطر تو بھی سیگا ہے۔ اسی لیے ضروری یہ ہے کہ افطار ہم کرنے ہیں اللہم لکا صمت وعلی رزق کا افطر تو روزہ رکھا اور تیرے دیا کہ افطار کی دعا افطار لیکن ہمارے مسلم بھائی انجانے میں اس دعا تکلیف اس کے ایذا سے بچنے کے لیے وہاں ڈھال استعمال کرتے۔ اسی طریقے سے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ ڈھالنے کے لیے، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار نہ جمع نہ جہالت کی بات کرنے کا مطلب ہے کسی طرح کی کوئی جھوٹ، کذب بیانی، فضول گفتگو، یہ چیزیں نہ کرے، بلکہ زبان کو روزہ کی حالت میں اللہ رسول سے زیادہ روزہ کی حالت میں دو مرتبہ دار ہوں ہیں۔ اگر کوئی گالی دے دے تو 2 مرتبہ یہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں، تکلیف پہنچائے، کوئی ایذا دے، کوئی گالی گلوچ اس سے کرے تو بدلے میں روزہ دار گالی کا بدلہ گالی سے نہ دے،
تکلیف نہ پہنچائے، مکمل روزہ ہے۔ اور بندہ کے لیے جو اس روزہ دار کو گالی دے، اس کے لیے اللہ کی بار جو شخص ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ ڈالا، اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ جب ایک اتنا ثواب، اللہ تبارک و تعالی اس روزہ دار سال کی مسافت دور کر دیتا ہے، تو جو بندہ مومن مکمل گا، اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ کتنا عظیم فرماتا ہے ان کی مغفرت گا، وہ میں روزہ ہوں آنے لگا، کوئی صورت دیتا ہے تو وہ شام تک روزہ مکمل کرے، ان کا روزہ ہوگا کی ضرورت نہیں ہے۔ یا لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو اگر یاد آیا اور جو کچھ منہ میں ابھی لقمہ باقی کو وہ واپس ہوگا، اگر وہ جان وہ ٹوٹ جائے گا، نہیں ہوگا، یاد آئے گا، اگر گرد و غبار کی صورت میں اڑ کر آئے تو اس صورت میں بھی ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یا میری مسلم بہنیں آتی ہیں، کھانا وقت اگر دھواں اس کے اگرچہ روزہ یاد اس سے روزہ نہیں ٹوٹا، مشکل و دشوار ہے، اسی صورت میں اس سے ایسی صورت میں جب کھینچ کر جان بوجھ کر دھواں کو حلق سے اتار دے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹے گا، اور خود بخود حلق تک پہنچ جائے دھواں تو ہے۔ یا کنسٹرکشن وغیرہ میں جو کام کرتے ہیں، وہاں بھی وہ مزدوروں کے سامنے میں ان مسلم بھائیوں کے پاس دھول گرد و غبار اڑتا رہتا ہے، ایسی صورت میں وہ لاک ڈاؤن میں ڈاکٹر کسی کے گھر خون نکلوائے لیے بلڈ میں چیک کرنا ہے، تو ایسی صورت میں بھی بلڈ بلا کسی شک و شبہ کے ان کو نکالنے دیا جائے، اور اس سے روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بلڈ نکال لیا کوئی بھی تو اس سے بلڈ نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے وہ مرض کی صورت میں یا وہ تندرست ہی کی صورت میں اگر وہ بلڈ نکالتا نہیں ٹوٹتا۔ اگر دانتوں کے درمیان خاص صبح کے وقت کریں یا وقت یا شام، اس سے روزہ کرتے ہیں، گل منجن کی جائے گا۔ کوئی بھی آدمی گل منجن میں صبح کے وقت میں یا دوپہر میں یا شام میں، تو گل منجن کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذرات بہت باریک ہوتے ہیں، جبکہ فقہاء کرام کھینی سے روزہ توڑنے کا، کھینی جب رمضان یاد رہے کہ رمضان کے روزے جس طرح ظاہری طور پر کھانے پینے اور جسمانی تعلق قائم کرنے سے ہمیں ثواب کی نیت سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے ذہن زبان کو بھی اللہ کے ذکر سے ہمیشہ
اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیں، مشغول رکھیں، اللہ و رسول کی بارگاہ میں خوب ذکر و اذکار کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کریں۔ یہ روزہ کی روحانیت ہے۔ جو بھی پریشانی مولا کریمہ کا ہم سب پوری دنیا میں جو آج وبا پھیلی ہوئی ہے، تیرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا واسطہ ہم سب کو اس وبا سے جلد از جلد نجات عطا فرما، اور اس وبا کی وجہ سے جو بھی بیمار ہیں، دیگر امراض میں جو مبتلا ہیں، مولا کریمہ کارسازہ بندہ نواز